ابن ایہم روم کا شہزادہ ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، پھر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جبلہ ابن ایہم مسلمان ہوا، پہلے روم اور روم کا بادشاہ اور اس کے شہزادے اہل کفر میں سے تھے۔ جبلہ ابن ایہم نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ شہزادہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے کارندوں، اپنے تمام جتنا لشکر تھا لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ میں پہنچا، خانہ کعبہ میں آیا۔ جبلہ ابن ایہم خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے جبلہ ابن ایہم کی جو چادر تھی، جو اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اپنا فخری لباس پہنا ہوا تھا، وہ چادر زمین پر لٹکتی جا رہی ہے، اور ایک شخص جو ایک دیہات کا رہنے والا بدوی آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا سادہ ایک مسلمان ہے، اس کا پاؤں اس جبلہ ابن ایہم کی قمیض پر آ گیا، چادر پر آ گیا۔ جیسے ہی چادر پہ آیا، اس نے فوراً اس غلام کو اور اس حبشی کو، اس دیہاتی کو اپنے قریب بلایا، بالوں سے پکڑا اور پکڑ کر بغیر کسی کے پوچھے اس نے فوراً اس کو ایک مکہ مارا، جس سے اس دیہاتی آدمی اور اس بدوی آدمی کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور اس کی ناک بھی ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس یہ پیغام چلا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی دھرتی پر ایک دیہاتی آدمی کو جو جبلہ ابن ایہم کے کپڑے پر اس دیہاتی کا پاؤں آ گیا ہے۔ جیسے ہی پاؤں آیا، اس نے تھپڑ رسید کیا، اس کا دانت بھی ٹوٹ گیا، ناک بھی ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے جبلہ ابن ایہم کو بلایا اور کہا کہ تو نے اس کو مارا ہے۔ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، یا تو تم اس سے معافی مانگو جس کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، اگر وہ تجھے معافی دے دے تو مجھے عمر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر تو اس کو اگر وہ تجھے معاف نہیں کرتا پھر تجھے اس کے بدلے میں قصاص دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نفس کو قتل کیا، جان بوجھ کر مارا ہے، شریعت کہتی ہے اس کے بدلے میں اس کو حکومت وقت اس کو قتل کرے، تاکہ دنیا سے قتل کا دروازہ بند ہو جائے، یا تو اس کے ورثاء اس کو معاف کر دیں۔ اور پھر دوسری، اگر کسی کی ناک کسی نے توڑ دی، بدلے میں ناک کو توڑا جائے، کسی کے کان کو کاٹا، بدلے میں کان کو کاٹا جائے، کسی کی آنکھ کو پھوڑا، بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے، اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا، بدلے میں دانت توڑا جائے۔ حضرت عمر نے جبلہ ابن ایہم کو قرآن کا یہ پیغام پڑھ کے سنایا، اسلام کا یہ حکم پڑھ کے سنایا۔ جبلہ ابن ایہم حضرت عمر کو کہتا ہے میں روم کا شہزادہ ہوں اور روم کے ایک بڑے بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور تم مجھے یہ سزا دو گے اور میری ناک کو خاک میں ملاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا اسلام کے اندر صرف یہ دو ہی صورتیں ہیں، امیر غریب کے لیے، جاہل اور عالم کے لیے، پیر مرید کے لیے، امام مقتدی کے لیے، شریعت کا حکم ایک جیسا ہے۔ عمر کا انصاف کہتا ہے کہ سزا اس کی برابر ہوگی، اگر تجھے معاف کر دے مجھے کوئی اعتراض نہیں، معاف نہیں کرتا تو تیار ہو جا، یہ دیہاتی آدمی، یہ بدوی آدمی تجھے ایسے ہی مارے گا جیسے تو نے اس کو مارا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر اگر میں یہ کام نہ کروں اور میں کیا اسلام سے پھر جاؤں، کیا میں مسلمان نہ رہوں؟ حضرت عمر نے کہا اسلام پر بوجھ بننے کے لیے تو آیا ہوگا تو اسلام کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں،
اگر تو مرتد ہوتا ہے، اگر تو اسلام سے پھرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، یا تو پھر قتل کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو اسلام سے پھرے گا تو عمر کی تلوار، اس تلوار سے تیرا فیصلہ ہوگا، ورنہ اس دیہاتی سے جا کے معافی مانگ۔ حضرت عمر کو کہتا ہے ایک رات مجھے آپ دے دیں، ایک رات، تاکہ میں مشورہ کر لوں۔ حضرت عمر نے کہا مشورے کی بات نہیں، مہلت تجھے رات کی ہے، مگر کل کو یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ لینا یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جانا۔ وہ راتوں رات مکے سے نکل کر دور بھاگ گیا، مگر عمر کے عدل نے، عمر کے انصاف نے اس کو نہیں چھوڑا، اور کہا کہ تو زمین کی جس دھرتی پر جس کونے تک بھی چلا جائے، عمر کا انصاف تجھے معاف نہیں کرتا، کیونکہ عمر نے یہ بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ عمر نے رب کے قانون کو رب کی زمین پر نافذ کیا ہے۔ اس لیے کوئی شہزادہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی دیہاتی ہو، کوئی شہری ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی غیر مولوی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی سے اس کا تعلق ہو، حسبی نسبی رشتہ داری ہو، اسلام کے لیے سب برابر ہیں، اسلام کے لیے سب برابر ہیں۔ عمر کا انصاف تھا تو دنیا میں، اسی لیے تو دنیا نے دیکھا ہے کہ عمر کا انصاف اتنا تھا کہ زمین بھی عمر کا حکم مانتی تھی۔ جو عمر ایک دیہاتی آدمی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرے، اور اس عمر نے نبی کے نواسوں کو، نبی کو گود میں اٹھاتے دیکھا ہو، اس عمر نے اس حسین کو نبی کو چومتے دیکھا ہو، اس عمر نے حسین کو، نبی کو، حسین کو چوستا دیکھا ہو، چومتا دیکھا ہو، سونگتے دیکھتا ہو، اٹھا کے دیکھا ہو، نماز میں دیکھا ہو، آپ کی کمر پہ دیکھا ہو، آپ کے سینے پر دیکھا ہو، گھٹی دیتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس عمر نے کیا، اگر عمر یہ انصاف ایک دیہاتی کے لیے کر سکتا ہے، کیا وہ عمر کیا حسین کے خلاف کوئی اور قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آج میری اور آپ کی مسجد کا ممبر و محراب سے